اولی الامر پر بھی ہم توجہ نہیں دیتے، اولی الامر کے حوالے سے بھی ہم ادھورا دین بیان کرتے ہیں، مکمل دین بیان نہیں کرتے، اولی الامر کی تشریح نہیں کرتے، اس میں علماء کا کردار متعین نہیں کرتے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اولی الامر کے بارے میں اپنا تصور صحیح رکھتا ہے، اس سے مراد حکمران ہیں، علماء ہیں، اور پھر حکمرانوں پر بھی علماء کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ انشاءاللہ شاید اس سے پہلے بھی کسی وقت بات کر چکا ہوں، دوبارہ موقع ہے تو پھر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، یا ممکن ہے ہم نے اس ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہم نے اس پر ابھی بات نہ کی ہو۔ ایک طبقہ تو اولی الامر کا صحیح مفہوم جانتا ہے کہ بھائی اس سے مراد نیک حکمران ہیں اور علماء ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کرنی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ اس کو کھول کے بیان نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے علماء کا کردار متعین ہو کے آ جائے۔ یہ عموماً ہمارے دیوبندی ساتھیوں کو دیکھ لیں، بلکہ ہمارے بریلوی ساتھیوں کو بھی دیکھ لیں۔ اس میں اب ایک اور طبقہ بھی ہے جو اولی الامر پہ پردہ ڈالتا ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں۔ اہل حدیث بھائیوں کو میں اپنے سگے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اصول میں ایک ہیں، لیکن بہرحال کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی۔ میں نے یہاں دیوبندیوں کا بھی نام لے لیا، بریلویوں کا بھی نام لے لیا، تو پھر اہل حدیث بھائیوں کا نام لینے میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ اولی الامر پہ پردہ ڈالتے ہیں، اولی الامر کی روشنی میں علماء کا کردار متعین کرنے کی بجائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ پہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھو جی دیکھو، آگے نہیں لکھا ہوا، آگے بھی پڑھو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیا کرو۔ سوال یہ ہے تو پھر تو اتنی بات کافی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وہ اولی الامر منکم کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلے یہ بتائیں قرآن کریم کے اندر، بھائی قرآن و سنت کی طرف لٹانا ہے، وہ ہر ایک کو حکم ہے کہ تم اپنے جھگڑوں کو قرآن و سنت کی طرف لٹا دو، بالکل صحیح ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت پر غور کر کے فیصلہ آپ کے سامنے کون رکھے گا؟ نتھو پھتو ایرا غیرہ کہ نہیں علماء، چلے تمہارے اہل حدیث علماء ہے صحیح، وہ بھی ہمارے ہی علماء ہے، کوئی بات نہیں، بھائی علماء ہی رکھیں گے نا۔ ایک عامی اہل حدیث تو نہیں رکھے گا جس کو استنجا تک کا پتہ نہیں ہے، وہ تو نہیں رکھے گا نا۔ اہل حدیث عالم ہی دیکھیں گے، چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی ہوں، سمجھ آئی؟ علماء حق رکھیں گے کوئی بھی ہوں، میں ہر ایک علماء حق بھی نہیں کہہ رہا، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی سبیل التسلیم، علی سبیل التنزل، میں ایک بات کر رہا ہوں، صرف اولی الامر کا مفہوم متعین کرنے کے لیے۔ ایک طبقہ اولی الامر کی تشریح نہیں کرتا اور دوسرا طبقہ اولی الامر پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جب اولی الامر پہ بات کی جائے فٹ سے کہتا ہے دیکھو جی یہ بھی تو کہا گیا جھگڑا ہو جائے قرآن و سنت کی طرف لٹائیں۔ بھائی قرآن و سنت کی طرف لٹائیں گے تو قرآن و سنت کی تشریح بھی کس نے کرنی ہے؟ اولی الامر نے کرنی ہے۔ پھر اولی الامر میں اختلاف بھی ہوگا، جیسے صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ جو ہمارے لیے اولی الامر ان میں اختلاف تھا، حلال حرام جائز ناجائز تک میں اختلاف تھا۔ اور اختلاف ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہ حق صرف ایک ہی طرف لڑک کے چلا جائے، اختلاف ہوتے ہوئے حق دونوں طرف بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اولی الامر کی روشنی میں علماء کا کردار متعین نہیں کیا، ہم نے کھل کے بات نہیں کی، سمجھ آئی؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جاہل آدمی بھی کھڑا ہو گیا، قرآن کی تشریح کرنے لگ گیا۔ اور یہ جاہل طبقہ کن کن طبقوں سے ہیں دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جنہوں نے اولی الامر پہ توجہ نہیں دی انہی میں سے ہیں۔ کسی نے کس پہلو سے توجہ نہیں دی، کسی نے کس پہلو سے، کسی نے کس پہلو سے، حالانکہ اولی الامر پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی کہ ہر ایرا غیرہ نتھو پھتو قرآن کو ہاتھ میں لے کے اپنی کیا کہتے تعبیر و تشریح نہیں کر سکتا۔ تعبیر و تشریح میں اختلاف کے باوجود یہ کام صرف علماء کریں گے، جیسے ہر شعبے کے اندر اس شعبے کے متعلق تفصیلات بیان کرنے کا حق اس شعبے کے ماہرین کو ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اولی الامر کے حوالے سے بھی ادھورے دین کا شکار ہیں۔ پھر اولی الامر میں ہمارا ایک اور طبقہ آتا ہے، ہمارا تو خیر نہیں ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ وہ مسلمان کہتا ہے، وہ اولی الامر کو نبی سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، قرآن سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، ان کو خدائی اختیارات دے دیتے ہیں، ما کان ما یکون کے اختیار دے دیتے ہیں۔ یہ تو خیر یہ تو ہمارا طبقہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کافروں کا طبقہ ہے، اس لیے ہم اس پہ بات بھی نہیں کرتے۔ اب اس پورے معاملے میں توحید کے بارے میں ہم ادھورا دین بیان کرتے ہیں، مکمل نہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہم ادھورا دین بیان کرتے ہیں، مکمل نہیں۔ اولی الامر کے حوالے سے ہم ادھورا دین بیان کرتے ہیں، مکمل نہیں۔ اس میں کردار کن کا ہے؟ اس پورے معاملے میں کردار جاہل علماء کا ہے۔ خود پتہ نہیں ہوتا توحید کا، دوسروں کو وہ خاک بیان کریں گے۔ غافل علماء کا ہے، دین کی بنیادوں سے غافل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے
توحید کیا ہے، ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، اولی الامر کیا ہے، وہ خاک بیان کریں گے۔ اسی طرح مداہن علماء کا کردار ہے، انہیں پتہ ہے توحید کیا ہے، انہیں پتہ ہے ختم نبوت کا اصل مفہوم کیا ہے، انہیں پتہ ہے اولی الامر کا مفہوم کیا ہے۔ مداہن ہیں، چور ہیں، بات نہیں کرتے، توحید پوری بیان کریں گے، فلاں طبقہ ناراض ہو جائے گا جو مزاروں کو سجدے کرتا کرواتا ہے، اور اگر ہم نے ختم نبوت کا صحیح مفہوم بیان کیا تو دشمنان صحابہ ناراض ہو جائیں گے جو نظریہ رکھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، اور لعنت تمہارے اس تصور کے اوپر، لا الہ الا اللہ، کہ ختم نبوت کے بعد بھی وحی کا تسلسل جاری ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا کافر کون ہوگا جو ایسا نظریہ رکھے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نام نہاد سیکولرز کا ہے، سمجھائی، جو خود ہی اولی الامر بن جاتے ہیں، کوالیفیکیشن کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد قرآن کو ہاتھ میں لے کر کھلواڑ شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کردار ہے دین کو ادھورا بیان کرنے میں، غافل علماء کا، جاہل علماء کا، مداہن علماء کا، غافل سکالرز کا، جاہل سکالرز کا، مداہن سکالرز کا، جدیدیوں کا، مرعوبیت کا شکار لوگوں کا، اور ان داعیان کا جو عالم نہیں ہے لیکن علماء کی محفل میں نہیں بیٹھتے، مجلس کو اختیار نہیں کرتے، وہ بھی من پسند دین بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ حقیقت آپ کے سامنے لانا مقصود تھا کہ دین کی خالص سمجھ کافی نہیں، خالص دین کو بیلاگ اور پورا بیان کرنا بھی ضروری ہے، ادھورا نہیں، جس کے ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ اور دوسری حقیقت جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا تھا وہ یہ ہے کہ صرف دین کی سمجھ کافی نہیں، بلکہ وہ جو آپ کو دین کی سمجھ ملی اس کو تولیں، کہ جو یہ دین کا فہم جو آپ کو ملا ہے، آپ عالم ہو یا غیر عالم ہو، جدیدی ہیں، سکالر ہو، جو بھی ہوں، جو فہم دین آپ کے پاس ہے، اس کا سیرت جا کے نبوت سے ملتا ہے کہ نہیں؟ قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نہیں؟ اگر 1400 سال بعد آپ نے کوئی دین کا ایسا فہم حاصل کر لیا ہے جو 1400 سال سے جو دین کی سمجھ آ رہی ہے اس سے متصادم ہے، اس سے متعارض ہے، اس سے ٹھا کر کے ٹکراتا ہے، تو اس فہم دین پر رحمت نہیں لعنت پڑتی ہے۔ وہ دین کا فہم نہیں، وہ شیطان کی سمجھ ہے جو اس نے آپ کے اندر اڈیلی ہوئی ہے، اور یہ فہم دین کا تسلسل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سنیے، صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ کو دیکھ لیں، جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، سمری ہے، تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ راہ راست پر جما دے اور مزید راہ راست کی توفیق عطا فرما۔ یہ کیوں کہا صراط الذین انعمت علیہم؟ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ منعم علیہم جن پر انعام ہوا وہ کون ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن بنتا ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سمجھے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ انعام یافتہ گروہ ہیں۔ خیر بعضوں نے اسی آیت کے ساتھ 5 بھی کی، انشاءاللہ جب آیت کی تشریح آ گئی تو اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، لیکن ابھی موقع نہیں۔ لا الہ، تو یہ انعام یافتہ گروہ ہیں کہ یا اللہ ان کا راستہ دکھا۔ اب جو انعام یافتہ گروہ ان کے پاس دین کی سمجھ ہے کہ نہیں؟ دین کی سمجھ تھی تو ان کو انعام یافتہ گروہ میں شامل کیا گیا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ان کا راستہ دکھا تو کیا مطلب ہوا؟ ان کو دین کی وجہ سے دین کی جو سمجھ ملی تھی یا اللہ تعالیٰ آپ نے اس کی وجہ سے ان پر انعام نازل کیا، ہمیں بھی ان کا راستہ دکھا دے۔ تو آپ نے خود کیا دعا کی؟ یا اللہ ان کو جو دین کی سمجھ حاصل تھی وہ سمجھ مجھے بھی عطا فرما، اور دین کی سمجھ، دین کے علم اور دین پر عمل کی وجہ سے ان پر جو آپ نے انعام کیا وہ انعام مجھ پر بھی فرما۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فہم دین میں تسلسل ثابت ہوا کہ نہیں؟ نہ صرف دین میں تسلسل ثابت ہوا، فہم دین میں بھی تسلسل ثابت ہوا۔ سمجھ آئی؟ صراط الذین انعمت علیہم سے
صرف دین کی سمجھ میں تسلسل نہیں، خود دین میں بھی تسلسل ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ آج کوئی نیا دین آپ ایجاد کر دیں، دین اوپر سے تسلسل کے ساتھ چین میں چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اس کی سمجھ بھی اوپر سے چلتی آ رہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ان پریسیڈنٹ کام آپ کوئی نہیں کر سکتے، بالکل آپ کی دین کی سمجھ کا سرا نبوت سے جا کے مل جانا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سمجھے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا